بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چین و سکون کی دلوں کو اطمینان دینے والی باتیں۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے، کیونکہ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ہاں وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سانپ۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، لیکن ہاں اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ میری زندگی میں خوشبو کی طرح ہیں، جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبراؤ، کیونکہ وہ سچے ہوا کرتے ہیں۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر ادا کرنے سے خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا بہت امتحان لیتا ہے، پر کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے، اس کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ بندے کی معافی بندہ نہیں دیتا۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کرو کہ آپ نے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھو، باقیوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ تو جواب ملا مٹی سے بنے انسان کا اپنی اوقات کو بھول جانا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے کا موقع دو۔ خون اور دوست دونوں کی جگہ دل میں ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ خون دل میں ہو کر گزرتا ہے اور دوست دل میں آ کر دل میں ہی رہ جاتا ہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ ہی میں رہتے ہیں۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ زندگی میں کبھی برے وقت کا سامنا ہو جائے تو خاموش رہنا، ورنہ یہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن یاد رکھو دھوکہ دینے والوں کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا، وہ در بدر بھٹکتے رہتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے لائق ہوتے ہیں۔ رشتہ بناؤ تو آنکھوں اور پلکوں جیسا، جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو پلک تڑپ اٹھتی ہے، اور جب پلک کچھ دیر نہ جھپکے تو آنکھیں رو پڑتی ہیں۔ جو وقت گھڑی بتاتی ہے وہ گزر بھی جاتا ہے اور بدل بھی جاتا ہے، مگر جو وقت دل اور دماغ میں ٹھہر جائے وہ نہ بدلتا ہے اور نہ ہی گزرتا ہے۔ جب کوئی ناراضگی دور کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے غرور سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم، تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو
نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ انسان ہوتا ہے پیار کرنے کے لیے اور پیسہ ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے، مگر آج کل لوگ پیار پیسے سے کرتے ہیں اور استعمال انسانوں کا کرتے ہیں۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کرو کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی، یاد رکھو اتنی ہی پریشانیاں زندگی میں کم ہوں گی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کرنا۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، اور ابتری دن سبق دیتے ہیں، اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہو، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف اور صرف انصاف تولتا ہے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حقارت اور ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ امیدیں نہیں لگانی چاہیے کسی سے، کیونکہ جب ٹوٹتی ہیں تو روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ خیالات کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلدی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے جتنی اونچائی سے گرایا جائے، کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھکا دیا جن پر مجھے بہت یقین تھا۔ نہ جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جو دل پر رکھ کر لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، ان کو جتنا مرضی سجا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی بھی اپنے نہیں ہوتے ہیں۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہارے پیچھے تمہاری غیر موجودگی میں بھی کرے۔ یہ سانپوں کی دنیا ہے، یہاں سنبھل کر چلنا، یہاں ہر کوئی بڑے پیار سے دستا ہے میرے دوست۔ عورت کی گود اور مرد کی جیب اگر خالی ہو جائے تو یہ دنیا جینے ہی نہیں دیتی ہے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں۔ تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن انسان کو ختم ضرور کر دیا کرتی ہیں۔ کسی کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا آپ پر کتنا بھروسہ تھا، کتنا اعتبار تھا۔ زندگی جینی ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھے کرتے۔ یا اللہ، میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں۔ یا رب، مجھے بس اپنے علاوہ کسی کا محتاج مت کرنا۔ جب نماز تمہیں سکون دینے لگ جائے تو سمجھ جاؤ اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہو گیا ہے۔ سانپ صرف تب ڈستے ہیں جب وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، جبکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو کسی بھی کیفیت میں ہو زہر اگلنے سے باز نہیں آتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک
میرا رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ درخت نے کسی انسان سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب مجھے کوئی پتھر مارتا ہے تو بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ دوستی کا رشتہ اگر نہ بنا ہوتا تو انسان یقین ہی نہیں کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ ماں اور بیوی دونوں ہی عزت احترام کے حقدار ہیں، کیونکہ ایک آپ کو دنیا میں لائی ہے اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو لوگوں کے دلوں کو چھو جائے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایسا کوئی مخلص شخص ہو جو کسی بھی حال میں ان کے ساتھ کھڑا ہو، پھر چاہے وہ وقت غم کا ہو یا خوشی کا وقت ہو۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں بہت ہی پریشان کرتی ہیں، جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے رکھی ہوئی امید۔ زہر سے بھی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ پیار کے نام پر جسموں سے کھیلنا محبت نہیں ہوتی۔ محبت تو احساس، جذبات اور دلوں سے ہوتی ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکروں سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ شکر ہے موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے، غریب تھا اس لیے مر گیا۔ 4 چیزیں کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ بزرگوں نے کہا ہے 4 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی ہیں۔ نمبر 1، وہ وقت جو گزر گیا۔ نمبر 2، وہ بھروسہ جو ایک مرتبہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 3، وہ الفاظ جو منہ سے نکل گئے۔ اور نمبر 4، موقع جو زندگی نے آپ کو دیا تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، اور اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ انسان 2 وجہ سے بدلتا ہے، کوئی خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی خاص جب اس کی زندگی سے چلا جائے۔ محفل تھی دعاؤں کی، میں نے بھی ایک خوبصورت دعا مانگی، میرے اپنے سدا خوش رہیں اور خوشحال رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔ عورت اگر بے وفائی کرنے پر آ جائے تو 40 دیواروں کے پیچھے بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ کسی مرد کے ساتھ مخلص ہو تو ساری دنیا کے مرد مل کر بھی اسے بہکا نہیں سکتے۔ تھک گیا ہوں تیری نوکری سے اے زندگی، مناسب ہوگا تو میرا حساب کر دے۔ کچھ لوگ عورت کو 2 ٹکے کی کہہ دیتے ہیں، مگر عورت 2 ٹکے کی نہیں ہوتی۔ ماں ہے تو جنت ہے، بیوی ہے تو ہم سفر ہے، بہن ہے تو غیرت ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے۔ اخلاص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ محنت کا پھل اور فصلیں کسی مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، یقین مانو جب دے گا وہ رب بے حساب عطا کرے گا۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں،
مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔ کسی کا دل اتنا بھی مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رکھنا جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ تماشا تو بعد میں بناتے ہیں، پہلے تو لوگ اپنا بناتے ہیں۔ کوئی کسی کا نہیں ہے اس دنیا میں، سب کو ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ میں نے زندگی سے صرف اتنا ہی سیکھا ہے، دکھ میں تو اکیلے ہیں اور خوشی میں زمانہ ہے۔ کسی سے روٹھو تو سنبھل کر روٹھنا، آج کل منانے کا نہیں چھوڑ کر جانے کا رواج ہے میرے دوست۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، کیونکہ مرنے پر تو غیر بھی کندھوں پر اٹھا لیا ہی کرتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کرا دیتی ہیں۔ 5 ایسے لوگ جو اپنے غصے کی وجہ سے قیمتی رشتوں کو کھو دیتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتے ہیں اور فوراً غصے میں آ جاتے ہیں۔ ان کے قریبی لوگ ان سے دھیرے دھیرے دور ہونے لگ جاتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو غصے میں دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے الفاظ بول دیتے ہیں، بعد میں ان الفاظ کی وجہ سے رشتے خراب ہو جایا کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے لوگ جو غصے میں دوسروں کی بات سننے یا سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، رشتے ختم ہونے کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 4، وہ لوگ جو ہر بات کا ذمہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، ان کا رویہ قریبی تعلقات کو متاثر کرتا ہے۔ اور نمبر 5، جو لوگ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے نہ معافی مانگتے ہیں نہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں، وہ قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ غصے کو قابو میں رکھنا اور تحمل سے کام لینا رشتوں کو مضبوط بنانے کا سب سے اہم اصول ہوتا ہے۔ اچھے تعلقات کی بنیاد ہمیشہ ان 5 چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ رشتہ عزت کا ہو، احساس کا ہو یا پھر دوستی کا۔ نمبر 1، کسی بھی تعلق کی جڑ بھروسہ ہوتا ہے۔ اگر بھروسہ نہ ہو تو رشتہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ ایک دوسرے پر بھروسہ تعلق کو، رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 2، چاہے رشتہ دوستی کا ہو، خاندان کا ہو یا محبت کا یا عزت کا، ہمیشہ اول ترجیح ہونی چاہیے۔ عزت کے بغیر کوئی بھی تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ نمبر 3، ایک دوسرے کے جذبات اور ضروریات کو سمجھنا اور ان کی پرواہ کرنا تعلق کو گہرائی دیتا ہے۔ احساس کے بغیر تعلق محض ایک رسم بن جاتا ہے۔ نمبر 4، ہر رشتے میں سچائی اور دیانت داری لازمی ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ کسی بھی تعلق کو ختم کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، اچھے تعلقات کو پروان چڑھانے کے لیے وقت کا دینا ضروری ہے۔ بے وقت رشتہ رفتہ رفتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نسلی اور خاندانی لوگوں کو پہچاننے کے 5 بہترین اصول۔ نمبر 1، خاندانی لوگ ہمیشہ دوسروں کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ عمر میں چھوٹے ہوں یا بڑے۔ ان کا لہجہ اور رویہ مہذب ہوتا ہے اور وہ دوسروں کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔
نمبر 2، حقیقی اور نسلی لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ لوگ خود سے زیادہ آپ کی فکر کرتے ہیں اور مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے ہیں۔ نمبر 3، خاندانی لوگ اپنی دولت یا رتبے پر غرور نہیں کرتے بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ان کی سادگی اور اخلاقیات ان کی پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 4، ایسے لوگ کبھی بھی اپنے وعدے سے نہیں مکرتے۔ جو کہتے ہیں اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ نمبر 5، نسلی لوگ دوسروں کی خوشی اور غم کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ کسی کو تکلیف دینے کی بجائے محبت بانٹنے پر یقین رکھتے ہیں اور رشتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ دل کو مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی خوبصورت قیمتی انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔